سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو نہیں مارا، کسی جانور کے بھی منہ پہ نہیں مارا، کبھی کسی بچے کو نہیں مارا۔ آپ علیہ السلام نے سوائے اللہ کے راستے میں کسی کی گردن پہ نہیں مارا۔ پیغمبر علیہ السلام کبھی بھی چہرے پہ مارنے کو جائز قرار نہیں دیتے تھے۔ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے انسان کا چہرہ پیدا کیا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام اس سے منع کرتے تھے کہ کوئی شخص چہرے پہ مارے۔ جانوروں کو بھی داغنے سے منع کیا، جو آگ سے لوہا گرم کر کے جانور پہ داغ لگاتے ہیں کہ ان کے جانور معلوم ہوں کہ یہ ہمارے ہیں، دوسروں میں مکس نہ ہو، آپ نے اس پہ لعنت کی ہے۔ اس پہ لعنت کی گئی ہے جو لوہے کی سلاخ گرم کر کے جانور کے اوپر داغ لگا دیتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے بھلائی ہر چیز میں لکھ دی ہے۔ یہ مسند احمد میں 19047 نمبر حدیث ہے کہ بھلائی اللہ نے ہر چیز میں لکھ دی ہے، ہر کام میں تم احسان اور نیکی سے معاملہ کرو۔ فرمایا کہ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، اگر میدان جنگ میں دشمن کو مارنا پڑے تو اس کا مسئلہ نہیں کرنا، ناک اور کان نہیں کاٹنے، اس کی بے حرمتی نہیں کرنی، بس قتل ہو گیا، بس اس کے بعد اپنا کام کریں۔ اور وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، پھر جب تم جانور ذبح کرنے لگو تو آسان طریقے سے کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شِفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، پھر تم کو چاہیے کہ چھری خوب تیز کر لو اور جانور کو راحت پہنچاؤ۔ جدید میڈیکل سائنس کہتی ہے شدید تیز چھری سے جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی، وہ اچھل کود اس لیے کرتا ہے کہ وہ جسم سے اس کا خون نچڑتا ہے، اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ ایک شخص نے جب کند چھری سے جانور کو ذبح کرنا چاہا تو اس کو کہا گیا اترید ان تمیتها موتات، مسند طیالسی میں حدیث نمبر 359 ہے کہ اس کو کہا گیا کیا اس کو تم کئی موتیں مارنا چاہتے ہو، ایک موت اس کی ذبح کرنے کی اور ایک بہت تکلیف سے ذبح کرنے کی۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شِفْرَتَهُ، تم میں سے چاہیے کہ جب کوئی جانور ذبح کرے تو چھری کو خوب تیز کر لے۔ جس پیغمبر نے جانوروں کے ذبح میں بھی اتنے پیار اور محبت کا کام کیا ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے لیے کتنی شفقتوں کی تلقین کی ہوگی۔ آپ نے فرمایا تھا اتقوا اللہ واتقوا النساء، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اتقوا اللہ فی النساء، اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا میں تم کو شدید تلقین کرتا ہوں اور ڈراتا ہوں اور آگاہ کرتا ہوں، تنبیہ کرتا ہوں، خبردار رہنا دو کمزوروں کے حق کے بارے میں، المرأۃ والیتیم، ایک عورت ہے کمزور اور ایک یتیم، ان دونوں کے بارے میں احرج علیکم حق الضعیفین، ان دو کمزوروں کے رائٹس ڈیزرو کرنے میں، ان کو محفوظ کرنے میں اور ان کو دینے میں میں تمہیں شدید تلقین کرتا ہوں کہ خیال کرنا، عورت کو ظلم نہ کرنا اور یتیم کے اوپر زیادتی نہ کرنا۔ فرمایا ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک، ما زال جبریل یوصینی فی الجار حتی ظننت انہ سیورثہ، بخاری شریف میں حدیث ہے اور مسلم میں ہے 2624 نمبر حدیث کہ ہمسائے کے بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل اتنا مجھے آ کے کہتے رہے کہ اس کا خیال رکھنا، ہمسائے سے حسن سلوک کرنا، ہمسائے سے نیکی کرنا، اتنا مجھے کہتے رہے، اتنا کہتے رہے، حتیٰ کہ میں نے سوچا کہ کہیں میرے مال وراثت میں ہی ہمسائے کو حصے دار نہ ڈال دیں، یہ مسلمانوں کو کہیں یہ نہ حکم ہو جائے کہ وراثت میں بھی ہمسایہ تمہارا حقدار ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے ایک جانور ذبح کیا اور اس کے سامنے دوسری بکری بندھی ہوئی تھی، وہ چیخنے لگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذبحتها حیا، تم نے اس کو تو زندہ ہی ذبح کر دیا، یعنی اس کو دیکھو تم نے اس کو زندہ ہی مار دیا۔ آپ جب جانور ذبح کریں تو ساتھ دوسرا جانور اس کے سامنے پہلا جانور ذبح نہ کریں، ان کے اندر بھی احساسات ہیں، ان کے اندر بھی جذبات ہیں، وہ بھی ان چیزوں سے ڈرتے ہیں، اس لیے ہمیں قربانی کے موقع پہ کہا گیا کہ ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کریں اور اس کا خون پورا بہنے دیں تاکہ جسم سے جو تکلیف دہ چیزیں ہیں اور خون ہے وہ نکل جائے اور گوشت ہیلدی ہو جائے، اور اس کی گردن کو نہ توڑیں بلکہ اس کا خون بہنے دیں، جب وہ ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کی گردن کو توڑیں۔ جانوروں کے بارے میں یہ ہے۔ اور ایک دفعہ کسی صحابی نے چڑیا کے بچے کو اٹھا لیا تو چڑیا ان کے سر کے ارد گرد گھومنے لگی اور چیخنے لگی، تو آپ نے فرمایا اس چڑیا کے بچے کو کس نے اٹھایا ہے؟ عرض کی کہ میں نے اٹھایا ہے۔ آپ نے فرمایا واپس کر دو، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔
تو بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ایک شخص نے پوچھا ان لنا فی البہائم لاجرا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا جانوروں میں بھی ہمیں کوئی اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا فی کل کبد رطب صدقہ، کسی بھی جاندار کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو صدقہ ہے۔ آپ نے تو کچی شاخیں توڑنے سے منع کیا۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے حضرت ابو ایوب انصاری نے آپ کی دعوت کرنی چاہی تو کہتے ہیں واللہ آج میں بکری ذبح کروں گا۔ آپ نے فرمایا پھر دیکھنا لا تذبحن ذات لبون، دودھ دینے والی بکری ذبح نہ کرنا، اس کے بچے بھی دودھ پیتے ہیں اور آپ لوگ بھی پیتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بکروٹا جو ہوتا ہے، چھوٹا بکرا، 2 دانتے سے بھی چھوٹا جو ہوتا ہے، وہ ذبح کر لو، ہم کھا لیں گے۔ دودھ دینے والی بکری ذبح نہ کرنا، یعنی بکریوں کے ساتھ حسن سلوک۔ جانوروں کو گالی دینے سے منع کیا پیغمبر علیہ السلام نے۔ ایک شخص نے کہا یہ ملعون اونٹنی ہے، کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر، قابو نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا اس کو ہم سے دور کر دو، ہم اپنے قافلے میں وہ جانور نہیں رکھنا چاہتے جس پہ کسی نے لعنت کر دی ہے۔ تو بندے پہ لعنت کرنا تو انتہائی غلط بات ہے، جانور پہ بھی لعنت نہیں کر سکتے۔ وہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے اپنے قرآن میں سچ کہا ہے سورہ انبیاء کے آخر میں کہ اے پیغمبر علیہ السلام ہم نے آپ کو نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔